مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندگی دی، صحت دی، حکمت دی، قدرت دی، طاقت دی، تاکہ ہم اس کے کلام کو لیں اور اس کے مطابق چلیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کی 10 آیات میں لکھا ہے کہ خدا نے سب کو طرح طرح کی رحمتیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور جس طرح کی دی ہیں اسی طرح سے ہم نے ایمانداری سے، وفاداری سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا نہ کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اسے طاقت کے مطابق کرے جو خدا نے دی ہے۔ خدا ہی دیتا ہے، قوت بھی، طاقت بھی دیتا ہے۔ اچھی رحمتیں، برکات کہاں سے آتی ہے؟ آسمان پر سے آتی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی فضل کو اپنے زندگی میں لینا ہے تاکہ خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں میں ابد تک قائم رہے، اور اب تک ہمارے بدنوں سے، جب تک ہم زندہ کی زمین پہ زندہ ہیں، خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خداوند نے ہم سب کے لیے، جو کائنات کا مالک تھا، خالق تھا، وہ دنیا میں اس لیے آیا تاکہ ہم سب کو بچائے۔ جس طرح لاکھوں مکاشوہ میں ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی آواز اور بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ذبح کیا ہوا براہی یعنی یسوع قدرت، دولت، حکمت، طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 12 آیات میں یوں لکھا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ رات گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دن جو گزر گیا اور دن نکلنے والا ہے، رات ختم ہو گئی، تاریکی کی رات۔ اب ہم نور میں چل رہے ہیں۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کر دیا، ہمارے خدا نے ہمیں زندگی بخش دیا، ہمارے گناہوں کو مٹا کے ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مقدس پالوس یہاں کہتے ہیں، رات کا ذکر کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یسوع کے دنیا میں واپس آ کر بادشاہی کرنے سے پہلے کا ذکر ہے، کہ دن سے مراد نجات کا دن ہے، اور جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی باب کے 13 اور 11 میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اور وقت گویا پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں نجات دے دی ہے، اور وہی ایک زندہ نجات دہندہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جس پر ہم نے چل کر خدا کے زندہ کلام کو پورا کرنا ہے اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم رومیو 13 باب اور اس کی 12 آیات میں دیکھیں تو یہاں بھی لکھا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں جو خدا نے ہمیں زندہ کلام دیا ہے۔ خدا جو کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ اگر ہم یوحنا 1 باب اس کی 3-4 میں دیکھیں، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند نور ہے، اور اس نے ہمیں بھی فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ تو ہم اگر 1 یوحنا اس کا 1 باب 1:3 سے دیکھیں، اس زندگی کے کلام کی بابی جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے اور اسے ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یہ خدا پالوس رسول ہمیں فرماتا ہے کہ وہ جب خدا کے ساتھ تھے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کا زندہ کلام یہی فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کلام کو اور اس کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ کلام کی شریعت سے روشنی، مطلب ہے کہ خدا کا زندہ کلام ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم نے اس روشنی میں چلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کلام کو لینا۔ روز ایک بات سیکھتے ہیں اور بار بار سیکھتے ہیں کہ کلام ہی جہاں نازل ہو جاتا ہے وہ ہمیں بدلتا ہے، وہ ہمیں نکھارتا ہے، وہ ہمیں سنوارتا ہے۔ سایہ نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں، اس کا 5واں باب اس کی 23
30 آیات میں یوں لکھا، اور اس روز وہ ان پر ایسے شور مچائیں گے جیسے سمندر کا شور ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگی حالت ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جائے گی۔ اور وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا اور کہیں روشنی نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں ان کے لیے قیامت بھی وہی ہوتی ہے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور دیکھیں 143 اس کی 3 میں، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ جو مر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے نام مٹ جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں کہتے ہیں کہ باڈی آ گئی، وہ رشتے، وہ نام، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ پاپا کی باڈی آ رہی ہے، یا یہ نہیں کہتے کہ پاپا آ گئے، یہ کہتے ہیں جیسے باپ کام سے آتا تھا تو کہتے پاپا آ گیا، پاپا آ گیا۔ جب مر کے گھر جنازہ لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں باڈی آ گئی، رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ یا چیزیں خدا کی صداقت کو ظاہر کرتی ہیں انہیں بھی نور یا روشنی کہا جاتا ہے، جس طرح عیسیٰ نبی کی معرفت ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوحنا 8:12 میں دیکھیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیروں میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ بلکہ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں چلیں گے، وہاں روشنی ہوگی، وہاں تاریکی نہیں ہوگی، وہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی۔ پر شرط یہی ہے کہ جب ہم اس میں چلیں گے، جب ہم اس کے مطابق چلیں گے، جب ہم یسوع کو پہن لیں گے، جب ہماری زندگی میں سے یہ ساری گندگی چلی جائے گی، ناچ رنگ، نشہ بازی، زناکاری، شہوت پرستی اور نہ جھگڑے، حسرتیں، بلکہ جب ہم خدا کو پہن لیں گے اور ہمارے جسم میں دنیاوی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی۔ اسی طرح جو آج مرکزی آیات ہے اس میں یہی ہے کہ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہمیں تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے افسیوں 5:11 میں کہ اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کی پوشیدگی کام کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ جو وہ کام ہیں ان کو ذکر میں بھی نہیں لانا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح قدس سے، بے ریا محبت سے، کلام سے اور خدا کی قدرت کو راست بازی کے ساتھ، سارے ہتھیاروں کو جو ہمیں دیے گئے ہیں ہم نے ان ہتھیاروں کو پہن لینا ہے، تاکہ ہم خدا کے سب ہتھیار جب باندھ لیں گے تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں گے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں سے، اختیار والوں سے اور اس دنیا کے تاریخی حاکموں سے، شرارت کے ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں۔ اس واسطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے سب ہتھیار باندھ لینے ہیں تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکے اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں میں آپ کو قائم رہ سکیں، خدا کاموں کو انجام دے سکے تاکہ ہم قائم رہ سکیں۔ یہاں وہ ایک ٹیسٹ منی دوں گی کہ میرے بھائی کی ڈیتھ مارچ کی 18 کی رات کو ہوئی، اور اس سے پہلے کہ مجھے نہیں کوئی پلان تھا، مجھے پتہ چلا کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھائی کو ملنے جاؤں گی۔ میں نے فون کیا ان سے کہ میں نا آپ کو ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بہن کسی وقت بھی آ جاؤ، میں گھر پہ ہی رہتا ہوں۔ تو ایک دن مطلب کون سی تاریخ تھی وہ 26 تاریخ تھی فروری کی، اور میں نے فون کیا تو بھائی نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا جا رہا تھا، میں نے کہا مجھے راستے میں ڈراپ کر دینا تاکہ میں نے وہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی نہیں، تھوڑی دیر میں مجھے جواب ملے گا، میں نے تو جانا ہی ہے۔ بھائی نے کہا میں گھر پہ ہوتا ہوں۔ تو بھائی نے پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون کیا اور کہا کہ میں تو ہاسپٹل میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھائی ہاسپٹل میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں وہاں پہ گئی بھائی کے پاس ان کو ملنے کے لیے۔ تقریباً کافی دیر میں خدا وہاں تھی، میں بھائی کے ساتھ کلام ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہی، بڑا مزہ آیا کیونکہ وہاں خدا کے منہ کی باتیں ہو رہی تھی اور کلام ہی کلام تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں
گھر میں آ گئی اور مجھے تقریباً 1 ہفتے کے بعد دبئی آنا پڑا، اور مجھے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، یہ سب خدا کا پلان تھا۔ اور میرے بھائی اور میرا ہسبینڈ بہت اچھے دوست، بہت اچھے فرینڈ، اور بہت ہی اچھے ان کا تھا، پر تھوڑی سی کسی وجہ سے ان کی آپس میں ناراضگی تھی، اور میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا کہ میں بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی، اگر میں وہ نہ دیتے تو بھی مشکل ہوتی، پر خدا کا شکر ہے، خدا کی تعریف ہے کہ میں نے خدا کے ہاتھوں میں رکھا تھا کہ میں نے بھائی کو ملنا ہی ملنا ہے، خدا باپ جی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ خیر یہ بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے بھائی بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ابلیس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوا۔ خیر کہیں اس ٹائم پیریڈ میں وہ کہیں ملتے تھے، ہلو ہائی کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لیکن ویسے نہیں تھی جیسے پہلے تھی، ملنا اور باتیں کرنا، بیٹھنا، ہنسی مذاق، بڑا ان کا مذاق تھا، آپس میں بالکل اوپن تھے۔ اور خیر تھوڑے مطلب کافی دیر میں جب اس کے بھائی کے پاس بیٹھی رہی، دعا ہوتی رہی، کلام ہوتا رہا، اور بھائی نے، میں نے کہا بھائی آپ تو کلام میں اتنے ہو گئے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ خدا باپ جب سے میں بیمار ہوں، میں خدا میں ہوں، اور میرے پورے بچے بھی میرا اتنا خیال کرتے، اس نے اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی بڑی تعریف کی کہ میں ذرا سا بھی ان کو لانگ کووڈ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی، تو انہیں آکسیجن یوز کرنا پڑتا تھا، تو وہ جب سے آفٹر کووڈ ان کو یہ پرابلم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں دن رات خدا کی حضوری میں رہتا ہوں، اور بہت اچھا لگا ان سے مل کر۔ واقعی خداوند ہمارا خدا ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ اور خدا نے بیماری کے ذریعے میرے بھائی کو بچایا، اور پھر میرے بھائی نے مجھے میسیج دیا کہ بہن تو اب ڈیوڈ کو کہنا کہ مجھے معاف کر دے، کہ مطلب انہوں نے معافی مانگی، اور میں نے کہا انہوں نے بھی آپس میں مطلب ایسا ہوا کہ خدا کے ہی ایک پلان تھا کہ وہ جب خدا میں چل رہے ہیں تو مطلب دل میں کوئی ایسی رنجش نہ رکھے، کوئی ایسی بات نہ رکھے، کیونکہ خدا کامل، اور وہ چاہتا ہے کہ کامل طور پر میرے بیٹے بیٹیاں میرے پاس آئیں، تو انہوں نے خود مطلب یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد یہ جب میں گئی ہوں 26 فیبری میں گئی ہوں، اور ان کی ڈیتھ 18 مارچ کو ہو گئی، تو اس کے بعد میں دبئی آ گئی۔ مجھے مطلب تھوڑی پتہ تھا کہ میرے بعد مطلب میں بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھوں گی، یا وہ خدا میں سو جائیں گے۔ میں یہاں پہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ خدا میں سو گئے ہیں، کیونکہ جب میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی کلام میں اتنے تھے، اور خدا کی جو ستائش کر رہے تھے، خدا کی جو حمد کر رہے تھے، کس طرح خدا ان سے باتیں کرتا تھا، تو میرا خدا میرا فخر، اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ وہ مرے نہیں بلکہ خدا میں سو گئے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ اٹھ جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنے طرف سے اپنے آپ کو پورے طور پر کامل بنا لیا، معافی مانگ لی، اور وہ خدا میں سو گئے۔ تو خدا کہتا ہے کہ جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ساری، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند صلیب پر تھے، انہوں نے ہر ایک بات کو، ہر ایک نوشتے کو پورا کیا جو ان کے اوپر تھا، جو کلام کی پیشن گوئیاں تھیں انہوں نے پوری کی، تو وہ کامل بنے، وہ غالب آ گئے۔ اسی طرح میں بھائی کے لیے بھی کہتی ہوں کہ انہوں نے جو بھی تھا، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے معافی مانگ لینا، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا بلکہ نرم کرنا ہے۔ جہاں خدا کا کلام ہمارے لیے ہو، ہمیں اس کلام کو ریسیو کرنا ہے۔ ہماری خداوند خدا کی ہستی تو دیکھیں، ایک ایسی ہستی ہے جس نے کبھی کوئی جنازہ نہیں پڑھا، جس کا نام یسوع المسیح ہے، کیونکہ اس نے موت کو زندگی میں بدل دیا، تو وہ پھر لوگوں کا جنازہ کس طرح پڑے گا، کیونکہ وہ تو زندگی دینے والا خدا تھا۔ وہ تو جہاں جاتے تھے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے، تو وہ کس طرح جنازہ پڑھے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے مردہ زندہ ہو جاتے یسوع نام سے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے سارے کاموں کو، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وقت کب ہے، کسی کو کب
نہیں پتا کہ یہ وقت کب آئے گا، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر گھڑی خدا کہتا ہے جاگنا ہے، دعا کرنا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سارے ہتھیاروں کو لینا ہے، خدا کا زندہ کلام جو خدا خود ہے، وہ نور ہے اور ہم نے نور میں چلنا ہے۔ ہماری زندگی میں تاریکی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت ہمارے کمرے میں لائٹ جلتی رہنی چاہیے، ہر وقت اس خیمے میں لائٹ جلتی رہنی چاہیے، ہر وقت خدا کی حضوری معموری ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی وقت آئے ہم پورے طور پر خدا کی حضوری میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اپنا آپ پورے طور پر صبح اٹھ کر شکر گزاری کر اپنا آپ خدا کو دے دینا ہے، تاکہ ہماری نہیں بلکہ خدا کی دن بھر ہماری لیے مرضی پوری، اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں عزت بخشتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے لیے خداوند نے سمندر سے پانی نکالا، لیکن وہ تو ہمارے یسوع کے لیے تو خدا نے کیا کرنا تھا، لوگوں کو پانی پہ چلا دینا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ جب یسوع میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو ہمیں کیا، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار بھی ٹھہرایا جائے گا۔ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی خدا میں رہنا ہے اور اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم سارے ہتھیاروں کو پہن کر، سارے اختیاروں کو لے کے خدا کے کلام کے مطابق چلیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ آج جتنے بھی ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خدا باپ سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، اور خدا باپ سب کے لیے شفا کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ شافی اور آپ ہی شفا دینے والے خداوند ہو۔ خدا باپ سب کو شفا دیں، تمام گھروں میں خدا باپ خوشی کو، شادمانی کو مانگتی ہوں، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔